زارا ایک 20 سالہ ذہین مگر خاموش تباہ لڑکی لاہور کے ایک پرانے محلے میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور باپ بیرون ملک ہوتا تھا۔ زارا زیادہ تر وقت کتابوں، دعا اور تنہائی میں گزارتی تھی۔ نانی کے گھر میں ایک کمرہ تھا جسے ہمیشہ بند رکھا جاتا تھا۔ زارا کو بچپن سے کہا گیا تھا، اس کمرے میں جانا منع ہے، وہاں وقت رکھا ہوا ہے۔ زارا نے کبھی سوال نہ کیا، یہاں تک کہ ایک رات بجلی چلی گئی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک پرانا آئینہ تھا، وہ آئینہ جو انسانی نہیں لگتا تھا۔ اس کا فریم سیاہ، اس پر عجیب رسم الخط کھدے ہوئے اور شیشہ ایسا جو چمکتا نہیں، جیسے کسی اور جہان کی کھڑکی ہو۔ زارا جیسے ہی قریب گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا، ایک بیابان صحرا جہاں ایک سایہ کھڑا تھا، اور پھر آواز آئی، زارا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، لیکن اب روز کچھ نیا ہونے لگا۔ خوابوں میں وہ سایہ، دن میں آئینے کی سطح پر دھندلے نقوش اور قرآن کی تلاوت پر آئینے کا ہلنا۔ زارا نے نانی سے پوچھا تو نانی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تمہاری ماں نے اس آئینے کو بند کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آئینے کے پیچھے کوئی ہے، وہ جن جو نسلوں سے ہماری عورتوں کے خوابوں میں آتا رہا۔ ایک رات زارا نے سورہ الرحمن کی تلاوت کی اور آئینہ چمکنے لگا۔ اس کے اندر وہ سایہ پورے قد سے نمودار ہوا، لمبا، کالے لباس میں ملبوس، سر جھکائے بولا، میں قبیلہ سمیہ سے ہوں، جنات کا وہ قبیلہ جس نے سورہ جن سن کر ایمان لایا، لیکن میرے ساتھ ظلم ہوا، مجھے دنیا سے کاٹ دیا گیا اور ایک انسان نے مجھے قید کیا۔ تمہاری ماں نے رحم کھا کر مجھے اس آئینے میں قید رکھا، لیکن رہائی کا وعدہ بھی کیا؟ تم وہ وعدہ پوری کرو گی؟ زارا کے دل میں خوف بھی تھا، لیکن دل کی گہرائی میں ایک انجانی انسیت بھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ زارا نے پوچھا۔ بس ایک دعا، ایک لفظ، سورہ رحمان مکمل کر دو اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ زارا نے ایک رات سورہ رحمان مکمل کی اور آئینہ ٹوٹ گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور سایہ اب پورے وجود میں ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ، چہرہ بدلتا ہوا، اور اس نے کہا، اب تم میری ہو، کیونکہ جو وعدہ پورا کرے وہ میرا ہو جاتا ہے۔ زارا چیخی، مگر آواز نہ نکلی۔ نانی اندر دوڑ کر آئیں اور ایک چمکدار لوح ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے زور سے کہا، واپس جا اے احد شکن، تو قبیلہ سمیہ سے نہیں، تو قبیلہ آسی سے ہے۔ زارا بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا وہ آئینہ جا چکا تھا۔ کمرہ بند کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اب بھی کبھی کبھی زارا جب دعا کرتی ہے، اس کی آنکھوں میں وہ سائے لوٹ آتے ہیں، جیسے کوئی منتظر ہو آخری وعدے کی تکمیل کا۔